وہ چار نبی کون سے ہیں جو آج بھی زندہ ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تاریخ سرائے چینل پر خوش آمدید۔ وہ چار نبی علیہم السلام کون سے ہیں جو آج بھی زندہ ہیں، یہ ہم آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے۔ سب سے پہلے ہم تذکرہ کرتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، جن کے آسمان پر اٹھائے جانے کا ذکر قرآن کریم میں اور واپس دنیا میں بھیجے جانے کا ذکر احادیث مبارکہ یعنی فرمودات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ملتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہم آپ کے سامنے قرآن مقدسہ کے کچھ آیات کا ترجمہ پیش کرتے ہیں۔ سورہ آل عمران کی آیات مبارکہ نمبر 42 سے 55 تک کا ترجمہ آپ کے سامنے ہے۔ اور جب فرشتوں نے مریم سے کہا کہ مریم، اللہ نے تم کو برگزیدہ کیا ہے اور تمہیں پاک بنایا ہے اور دنیا جہان کی عورتوں میں سے تم کو منتخب کیا ہے، اے مریم اپنے پروردگار کی فرما برداری کرنا اور سجدہ کرنا اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنا۔ اے نبی، یہ باتیں اخبار غیب میں سے ہیں جو ہم تمہارے پاس بھیجتے ہیں۔ اور جب وہ لوگ اپنے بطور قلم قرعہ ڈال رہے تھے کہ مریم کا کفیل کون بنے گا، تو تم ان کے پاس نہیں تھے، اور نہ اس وقت ہی ان کے پاس تھے جب وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ وقت بھی یاد کرنے کے لائق ہے جب فرشتوں نے مریم سے کہا کہ مریم، اللہ تم کو اپنی طرف سے ایک کلمہ کی بشارت دیتا ہے جس کا نام مسیح اور مشہور عیسیٰ بن مریم ہوگا، اور جو دنیا اور آخرت میں آبرو مند ہوگا اور مقربین میں سے ہوگا، اور ماں کی گود میں اور بڑی عمر کا ہو کر دونوں حالتوں میں لوگوں سے یکساں گفتگو کرے گا اور نیکوکاروں میں سے ہوگا۔ مریم نے کہا، اے پروردگار، میرے ہاں بچہ کیوں کر ہوگا کہ کسی انسان نے مجھے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسی طرح اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ جب وہ کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو ارشاد فرماتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے، اور وہ اسے کتاب و حکمت اور تورات اور انجیل کا علم عطا فرمائے گا، اور عیسیٰ بن مریم بنی اسرائیل کی طرف پیغمبر ہو کر جائیں گے اور کہیں گے کہ میں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، وہ یہ کہ تمہارے سامنے مٹی سے پرندے کی صورت بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو اللہ کے حکم سے سچ مچ پرندہ بن جاتا ہے، اور پیدائشی اندھے اور ابرص کو تندرست کر دیتا ہوں، اور اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں، اور جو کچھ تم کھا کر آتے ہو اور جو کچھ اپنے گھروں میں جمع کر رکھتے ہو سب تم کو بتا دیتا ہوں۔ اگر تم صاحب ایمان ہو تو ان باتوں میں تمہارے لیے نشانی ہے، اور مجھ سے پہلے جو تورات نازل ہوئی تھی اس کی تصدیق بھی کرتا ہوں، اور میں اس لیے بھی آیا ہوں کہ بعض چیزیں جو تم پر حرام تھیں ان کو تمہارے لیے حلال کر دوں، اور میں تو تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں۔ تو اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو، کچھ شک نہیں کہ اللہ ہی میرا اور تمہارا پروردگار ہے، تو اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ پھر جب عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی طرف سے انکار اور نافرمانی ہی دیکھی تو کہنے لگے، کوئی ہے اللہ کا طرفدار ہو اور میرا مددگار ہو؟ حواری بولے، ہم اللہ کے طرفدار اور آپ کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے اور آپ گواہ رہیں کہ ہم فرما بردار ہیں۔ اے پروردگار، جو کتاب تم نے نازل فرمائی ہے ہم پر اس پر ایمان لے آئے اور تمہارے پیغمبر کے متبع ہو چکے ہیں، تو ہم کو ماننے والوں میں سے رکھ۔ اور وہ یعنی یہود قتل عیسیٰ کے بارے میں ایک چال چلے، اور اللہ رب العالمین نے بھی ان کو بچانے کے لیے تدبیر کی، اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ اس وقت اللہ نے فرمایا کہ عیسیٰ، میں تمہاری دنیا میں رہنے کی مدت پوری کر کے تم کو اپنی طرف اٹھا لوں گا اور تمہیں کافروں کی صحبت سے پاک کر دوں گا، اور جو لوگ تمہاری پیروی کریں گے ان کو کافروں پر قیامت تک فائق اور غالب رکھوں گا۔ پھر تم سب میرے پاس لوٹ کر آؤ گے، تو جن باتوں میں تم اختلاف کرتے رہے اس دن تم میں ان کا فیصلہ کر دوں گا۔ سامعین، میں نے آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی آیات مبارکہ نمبر 42 سے 55 تک کا ترجمہ بیان کیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد مبارکہ سے تقریباً پونے 600 سال پہلے دنیا میں بنی اسرائیل کی طرف مبعوث فرمائے گئے تھے۔ جب یہودیوں نے انہیں صلیب پر لٹکانے اور قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تو اللہ رب العالمین نے یہودیوں کے اس منصوبہ کو اپنی قدرت کاملہ سے ناکام بنا دیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر بلا لیا، اور
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ یعنی شکل و صورت کے کسی اور شخص کو جسے یہودیوں نے یہ خیال کر کے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں صلیب پر لٹکا کر قتل کر دیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمانوں پر اٹھا لیے گئے۔ احادیث مبارکہ میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب دوبارہ زمین پر بھیجے جائیں گے، اور آپ علیہ السلام شام میں دمشق کی جامع مسجد کے مینار پر اتریں گے اور دجال لعین کو قتل کریں گے، اور آپ علیہ السلام جس قدر اللہ چاہیں گے زمین پر قیام فرما کر انتقال کریں گے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو مبارک میں آپ علیہ السلام یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر بنے گی۔ اب ہم دوسرے نبی علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہیں جو کہ خضر علیہ السلام ہیں۔ یہ حضرت وقت کے بڑے بڑے مشائخ اور اولیاء اور اقطاب اور اقیاس اور ابدال اور رجال الغیب سے آج بھی ملتے ہیں، اور انہیں اپنے علم و حکمت اور فیوزہ برکات سے سیراب کرتے ہیں۔ روایات میں ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کے والد ایک بادشاہ تھے، اور آپ علیہ السلام کے والد آپ کو بھی بادشاہ بننا دیکھنا چاہتے تھے، لیکن حضرت خضر علیہ السلام کو دنیا کی بادشاہت پسند نہ تھی، اور اسی لیے آپ علیہ السلام جنگلوں میں نکل گئے جہاں آپ عبادت الہی میں مشغول رہتے، اور انہی عبادات کے دوران آپ علیہ السلام کا گزر آب حیات کے ایک چشمے کی طرف ہوا جس کا نام تفاسیر قرآنی میں عین الحیات آیا ہے۔ یہ وہ چشمہ ہے جس کا پانی پینے کے بعد آپ آج تک زندہ ہیں اور جب تک اللہ چاہے گا زندہ رہیں گے۔ حضرت خضر علیہ السلام کا ذکر بڑی تفصیل کے ساتھ سورہ الکہف میں آیا ہے، جس کا مختصر ذکر ہم اس ویڈیو میں کریں گے، اور تفصیل سے دوسری ویڈیوز میں پورا واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کا بیان کریں گے۔ تفسیر ابن کثیر میں آیا ہے کہ حضرت کعب بتاتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے۔ آپ سے یہ پوچھا گیا کہ لوگوں میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں، چونکہ آپ علیہ السلام نے اس بات کا علم اللہ رب العالمین کی طرف منسوب نہیں کیا تھا، یعنی نہیں لٹایا تھا، اس لیے اللہ رب العالمین کو آپ کا یہ دعویٰ پسند نہ آیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی کرتے ہوئے فرمایا کہ 2 دریاؤں کے سنگم میں میرا ایک ایسا بندہ ہے جو تم سے بھی بڑا عالم ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی اے اللہ میری اس تک رسائی کیسے ممکن ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک مچھلی لے کر توشہ دان میں رکھ لو، جہاں وہ مچھلی گم ہو جائے وہی میرے اس بندے کی قیامگاہ ہے۔ سو انہوں نے مچھلی توشہ دان میں رکھی اور اپنے نوجوان خادم یعنی یوشع بن نون علیہ السلام کو ساتھ لے کر چل پڑے، یہاں تک کہ ایک چٹان پر پہنچے۔ کچھ دیر سستانے کے لیے اس پر سر رکھے اور سو گئے۔ مچھلی نے توشہ دان میں حرکت کی اور اس سے نکل کر دریاؤں میں کود گئی۔ پانی میں چھلانگ لگانے کے باعث سرنگ کی طرح راستہ بن گیا۔ اللہ تعالیٰ نے پانی کے بہاؤ کو روک دیا، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوئے تو یوشع بن نون علیہ السلام آپ کو مچھلی کا ماجرا سنانا بھول گئے۔ پھر سفر شروع ہو گیا اور وہ باقی ماندہ دن اور پوری رات چلتے رہے۔ آیت مبارکہ نمبر 60 سے 65 تک اس واقعے کا ذکر اس طرح سے آیا ہے، اور یاد کرو جب کہا موسیٰ نے اپنے نوجوان ساتھی کو کہ میں چلتا رہوں گا یہاں تک کہ پہنچوں گا جہاں 2 دریا ملتے ہیں، یا چلتے چلتے گزار دوں گا مدت دراز۔ پھر جب وہ دونوں پہنچے جہاں آپس میں 2 دریا ملتے ہیں، دونوں بھول گئے اپنی مچھلی کو، تو بنا لیا اس نے اپنا راستہ دریا میں سرنگ کی طرح۔ پھر جب وہاں سے آگے بڑھ گئے تو آپ علیہ السلام نے یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے جوان ساتھی سے کہا لے آؤ ہمارا صبح کا کھانا، بے شک ہمیں برداشت کرنی پڑی ہے اپنے سفر میں بڑی مشقت۔ اس ساتھی نے کہا اے کلیم، آپ نے ملاحظہ فرمایا جب ہم سستانے کے لیے اس چٹان کے پاس ٹھہرے تھے تو میں بھول گیا مچھلی کو، اور نہیں فراموش کرائی مجھے وہ مچھلی مگر شیطان نے کہ میں اس کا ذکر کروں، اور اس نے بنا لیا تھا اپنا راستہ دریا میں۔ بڑے تعجب کی بات ہے، آپ نے فرمایا یہی تو وہ ہے جس کی ہم جستجو کر رہے تھے۔ پس وہ دونوں لوٹے اپنے قدموں کے نشان پر ایک بندے کو ہمارے بندوں میں سے جسے ہم نے عطا فرمائی تھی رحمت اپنی جناب سے،
اور ہم نے سکھایا تھا اسے اپنے پاس سے خاص علم۔ تفسیر ابن کثیر میں ان آیات کی تفسیر اس طرح سے موجود ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی جس جگہ یعنی دو دریاؤں کے سنگم میں پہنچے تھے، وہاں عین الحیات نامی ایک چشمہ تھا۔ دونوں حضرات یہاں آ کر سو گئے۔ جوں ہی اس چشمے کے پانی کے چھینٹے مچھلی پر پڑے، وہ حرکت کرنے لگی اور اس توشہ دان سے جو یوشع علیہ السلام کے پاس تھا سمندر میں کود گئی۔ کہا جاتا ہے کہ اسی چشمے یعنی عین الحیات یعنی آب حیات کا پانی حضرت خضر علیہ السلام نے پی رکھا ہے، جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے حضرت خضر علیہ السلام کو لمبی عمر عطا فرمائی ہے اور آپ آج تک زندہ ہیں۔ بہرحال عین الحیات یعنی آب حیات کے چشمے کا ذکر ہم دوسری ویڈیو میں کریں گے۔ یہاں ہم حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات کا واقعہ قرآن پاک کی سورہ الکہف سے بیان کر رہے ہیں۔ کہا اس بندے کو یعنی حضرت خضر علیہ السلام کو موسیٰ نے، کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں بشرطے کہ آپ سکھائیں مجھے رشد و ہدایت کا خصوصی علم جو آپ کو سکھایا گیا ہے۔ اس بندے نے کہا آپ میرے ساتھ صبر کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، اور آپ صبر کر بھی کیسے سکتے ہیں اس بات پر جس کی آپ کو پوری طرح خبر نہیں ہے۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ مجھے پائیں گے اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا صبر کرنے والا، اور میں نافرمانی نہیں کروں گا آپ کے کسی حکم کی۔ اس بندے نے کہا یعنی حضرت خضر علیہ السلام نے جواب دیا اگر میرے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو کسی چیز کے بارے میں پوچھئے نہیں یہاں تک کہ میں آپ سے اس کا خود ذکر کروں۔ پس وہ دونوں چل پڑے یہاں تک کہ جب وہ سوار ہوئے کشتی میں تو اس بندے یعنی خضر نے اس میں شگاف کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام بول اٹھے کیا تم نے اس لیے شگاف کیا ہے کہ اس کی سواریوں کو ڈبو دو؟ یقیناً تم نے بہت برا کیا ہے۔ اس بندے یعنی خضر علیہ السلام نے کہا کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ آپ میں یہ طاقت نہیں کہ میری سنگت پر صبر کر سکیں؟ آپ نے عذر خواہی کی، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عذر خواہی کرتے ہوئے کہا کہ نہ گرفت کرو مجھ پر میری بھول کی، اور نہ سختی کرو مجھ پر میرے اس معاملہ میں بہت زیادہ۔ پھر وہ دونوں چل پڑے حتیٰ کہ جب وہ ملے ایک لڑکے کو تو خضر علیہ السلام نے اسے قتل کر ڈالا۔ موسیٰ علیہ السلام غضبناک ہو کر کہنے لگے کیا مار ڈالا آپ نے ایک معصوم جان کو کسی نفس کے بدلے کے بغیر؟ آپ نے ایسا کام کیا ہے جو بہت ہی نازیبا ہے۔ اس نے کہا یعنی حضرت خضر علیہ السلام نے جواب دیا کہ پہلے ہی میں نے کہہ دیا تھا آپ کو کہ آپ میری معیت میں صبر نہیں کر سکیں گے۔ آپ علیہ السلام نے کہا اگر میں پوچھوں آپ سے کسی چیز کے بارے میں اس کے بعد آپ مجھے اپنا ساتھ نہ رکھیے گا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ اگر میں پوچھوں آپ سے کسی چیز کے بارے میں اس کے بعد آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیں، آپ میری طرف سے معذور ہوں گے۔ پھر وہ چل پڑے یہاں تک کہ جب ان کا گزر ہوا گاؤں والوں کے پاس تو انہوں نے ان سے کھانا طلب کیا تو انہوں نے صاف انکار کر دیا ان کی میزبانی کرنے سے۔ پھر ان دونوں نے اس گاؤں میں ایک دیوار دیکھی جو کہ گرنے کے قریب تھی، تو اس بندے یعنی خضر علیہ السلام نے اسے درست کر دیا، یعنی حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو سیدھا کھڑا کر دیا، درست کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اگر آپ چاہتے تو اس محنت پر مزدوری ہی لے لیتے۔ اس نے کہا یعنی خضر علیہ السلام نے جواب دیا پس سنگت ختم، یعنی ہمارا ساتھ ختم۔ اب میرے اور آپ کے درمیان جدائی کا وقت آ گیا۔ میں آگاہ کرتا ہوں آپ کو ان باتوں کی حقیقت پر جن کے متعلق آپ صبر نہ کر سکے تھے۔ اس سے اگلی آیت مبارکہ کا ترجمہ ہے وہ جو کشتی تھی وہ چند غریبوں کی تھی جو ملاحی کا کام کرتے تھے دریا میں۔ ہم نے چاہا کہ اسے عیب دار بنا دیں، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے آگے ایک جابر بادشاہ تھا جو پکڑ لیا کرتا تھا ہر کشتی کو زبردستی سے، اور وہ جو لڑکا تھا تو اس کی حقیقت یہ ہے کہ اس کے والدین مومن تھے۔ پس ہمیں اندیشہ ہوا کہ وہ لڑکا اگر زندہ رہا تو مجبور کر دے گا اپنے والدین کو سرکشی اور کفر پر۔ ہم نے چاہا کہ بدلہ دے انہیں ان کا رب جو بہتر ہو اس سے پاکیزگی میں اور ان پر زیادہ مہربان ہو۔ باقی رہی دیوار تو اس کی حقیقت یہ ہے کہ وہ شہر کے 2 یتیم بچوں کی تھی، اور اس کے نیچے ان کا خزانہ دفن تھا، اور ان کا باپ بڑا نیک شخص تھا۔ پس آپ کے رب نے ارادہ فرمایا کہ وہ دونوں بچے اپنی جوانی کو پہنچیں اور نکال لیں اپنا دفینہ۔ یہ ان پر ان کے رب کی خاص رحمت تھی، اور جو کچھ میں نے کیا میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا۔ یہ خضر علیہ السلام
اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات کا احوال آپ کے سامنے قرآن مقدسہ سے بیان ہوا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے آب حیات پی رکھا ہے، جس کی وجہ سے آپ آج تک زندہ ہیں، لیکن اس کے بارے میں قرآن و حدیث میں کوئی تفصیل نہیں ملتی، اور جو تفاسیر میں تفصیل آئی ہے وہ اس طرح سے ہے کہ حضرت ذوالقرنین نے پرانی کتابوں میں پڑھا تھا کہ سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک شخص چشمہ حیات سے پانی پی لے گا تو اس کو موت نہ آئے گی، اس لیے حضرت ذوالقرنین نے مغرب کا سفر کیا، آپ کے ساتھ حضرت خضر علیہ السلام بھی موجود تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے آب حیات کے چشمے کو پا لیا اور اس کا پانی پی کر حیات جاودانی حاصل کی، لیکن حضرت ذوالقرنین کو یہ چشمہ نہ مل سکا، اس لیے حضرت ذوالقرنین اس چشمے کا پانی نہ پی سکے۔ اب ہم ایک اور نبی علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں جن کا نام حضرت الیاس علیہ السلام ہے۔ جمہور علماء اور ائمہ کے نزدیک حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام دونوں نبی زندہ ہیں۔ حضرت الیاس علیہ السلام تقریباً 900 قبل مسیح میں اردن کے شہر جلعاد میں پیدا ہوئے۔ قرآن کریم اور مستند احادیث میں حضرت الیاس علیہ السلام کی زندگی کے حالات تفصیل سے مذکور نہیں ہیں۔ قرآن کریم میں آپ علیہ السلام کا ذکر مبارک 2 مقامات پر آیا ہے، ایک سورہ الانعام میں جہاں کہ دیگر انبیاء علیہ السلام کے ساتھ آپ کا ذکر بھی مذکور ہے، اور دوسری جگہ سورہ صافات میں جہاں نہایت اختصار کے ساتھ آپ علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ اور واضح نصیحت کا ذکر موجود ہے۔ سورہ صافات کی آیات مبارکہ 123 سے لے کر 132 تک حضرت الیاس علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے، جس کا ترجمہ آپ کے سامنے ہے۔ اور الیاس بھی پیغمبروں میں سے تھے، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا تم ڈرتے کیوں نہیں؟ کیا تم بال کو پکارتے اور اسے پوجتے ہو اور سب سے بہتر پیدا کرنے والے کو چھوڑ دیتے ہو، یعنی اللہ کو جو تمہارا اور تمہارے پہلے باپ دادوں کا پروردگار ہے؟ تو ان لوگوں نے ان کو یعنی الیاس کو جھٹلا دیا، سو وہ لوگ دوزخ میں حاضر کیے جائیں گے۔ ہاں، اللہ کے چنے ہوئے بندے مبتلا عذاب نہیں ہوں گے، اور ان کا ذکر خیر بعد میں آنے والوں میں باقی رکھا کہ الیاسین پر سلام ہو، ہم نیک لوگوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ حضرت الیاس علیہ السلام کا ذکر انجیل یوحنا میں ایلیا نبی کے نام سے آیا ہے۔ مورخین اور مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ حضرت الیاس علیہ السلام کو ملک شام کے یہودیوں اور اسرائیلیوں کو توحید کی دعوت دینے کے لیے بھیجا گیا تھا، تاکہ کفر و شرک اور بت پرستی میں غرق قوم کو راہ راست پر لایا جا سکے۔ لیکن اس قوم کا سب سے بڑا دیوتا بال نامی بت تھا، جس کا ذکر سورہ صافات کی آیات مبارکہ کے ترجمہ میں کر چکا ہوں۔ بنی اسرائیل اسی بال نامی بت کو پوجتی تھی جو کہ سونے کا تھا۔ اس بت کا قد 20 گز تھا، اس کے 4 منہ تھے اور 400 افراد اس کی خدمت پر مامور تھے۔ تفسیر روح المعانی جلد نمبر 23 صفحہ نمبر 627۔ حضرت الیاس علیہ السلام کے حالات و واقعات اکثر اور بیشتر اسرائیلی روایات سے ماخوذ ہیں۔ ان تمام روایات سے خلاصے کے طور پر جو بات قدرے مشترک نکلتی ہے، اسے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں تحریر فرما دیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام نے اسرائیل کے بادشاہ اور اس کی رعایا کو بال نامی بت کی پرستش سے روکا تھا اور انہیں توحید کی دعوت دی تھی، مگر 1-2 افراد کے سوا کسی نے آپ کی بات نہ مانی، بلکہ آپ علیہ السلام کو طرح طرح سے پریشان کرنے لگے، یہاں تک کہ بادشاہ اور اس کی بیوی ایزابیل نے آپ علیہ السلام کو شہید کرنے کے بھی منصوبے بنائے، جس پر آپ علیہ السلام نے ایک دور افتادہ غار میں پناہ لے لی اور عرصہ دراز تک وہیں مقیم رہے۔ بعد ازاں آپ علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ اسرائیل کے لوگ قحط سالی کا شکار ہو جائیں، تاکہ اس قحط کو دور کرنے کے لیے آپ علیہ السلام ان کو معجزات دکھائیں، اور شاید یہ معجزات دیکھ کر وہ قوم ایمان لے آئے۔ چنانچہ اس قوم کو شدید قحط میں مبتلا کر دیا گیا۔ اس کے بعد حضرت الیاس علیہ السلام اللہ کے حکم سے بادشاہ سے ملے
اور اس سے کہا کہ یہ عذاب اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی وجہ سے تم لوگوں پر آیا ہے، اب بھی باز آ جاؤ تو یہ عذاب دور ہو سکتا ہے۔ میری سچائی کے امتحان کا بھی یہ بہترین موقع ہے۔ تم کہتے ہو کہ اسرائیل میں تمہارے معبود بال کے 450 نبی ہیں، تم ایک دن ان سب کو میرے سامنے جمع کر لو اور لوگ اس بت کے نام پر قربانی پیش کریں اور میں اللہ کے نام پر قربانی کروں گا، جس کی قربانی کو آسمانی آگ آ کر بھسم کر دے گی، اس کا دین سچا ہوگا۔ سب نے اس تجویز کو خوشی بخوشی مان لیا۔ چنانچہ کوہ کرمل کے مقام پر یہ اجتماع ہوا۔ بال کے جھوٹے نبیوں نے اپنی قربانی پیش کی اور صبح سے دوپہر تک بال نامی بت سے التجائیں کرتے رہے، مگر کوئی جواب تک نہ آیا۔ اس کے بعد حضرت الیاس علیہ السلام نے اپنی قربانی پیش کی، اس پر آسمان سے آگ نازل ہوئی جس نے حضرت الیاس علیہ السلام کی قربانی کو جلا کر بھسم کر دیا۔ یہ دیکھ کر بہت سے لوگ سجدے میں گر گئے کیونکہ ان پر حق واضح ہو گیا تھا، لیکن بال کے جھوٹے نبی اب بھی نہ مانے۔ اس طرح بادشاہ کی بیوی ایزابل بھی حضرت الیاس علیہ السلام پر ایمان لانے کی بجائے آپ کی جان کی دشمن ہو گئی۔ حضرت الیاس علیہ السلام کو ان کے عزائم کا پتہ چلا تو آپ علیہ السلام روپوش ہو گئے اور کچھ عرصہ بعد بنی اسرائیل کے دوسرے ملک یہودیہ میں تبلیغ شروع کر دی، کیونکہ رفتہ رفتہ بال نامی بت پرستی کی وبا وہاں بھی پھیل چکی تھی، لیکن وہاں کے بادشاہ نے بھی آپ کی بات نہ سنی، یہاں تک کہ وہ بھی حضرت الیاس علیہ السلام کی پیش گوئی کے مطابق تباہ و برباد ہو گیا۔ چند سال بعد آپ علیہ السلام دوبارہ اسرائیل تشریف لائے اور بادشاہ کو راہ راست پر لانے کی کوشش کی، مگر وہ بدستور اپنی بدعمالیوں میں مبتلا رہا، یہاں تک کہ انہیں بیرونی حملوں اور ملحق بیماریوں کا شکار بنا دیا گیا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو واپس بلا لیا۔ معارف القرآن جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 470۔ تفسیر مظہری میں آیا ہے، جو کہ ایک طویل روایت ہے، کہ حضرت الیاس علیہ السلام کو ایک آتشین گھوڑے پر سوار کر کے آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا تھا اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح زندہ ہیں، واللہ عالم۔ تفسیر مظہری جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 141۔ حضرت علامہ جلال الدین السیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے اور حضرت حاکم رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کئی ایسی روایات نکالی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ زندہ ہیں۔ حضرت کعب احبار رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ 4 انبیاء علیہ السلام اب تک زندہ ہیں، 2 زمین پر یعنی حضرت خضر اور حضرت الیاس، اور 2 آسمانوں پر یعنی کہ حضرت عیسیٰ اور حضرت ادریس علیہ السلام۔ تفسیر در منشور جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 285 اور تفسیر قرطبی جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 116 میں ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام ہر سال رمضان کے مہینے میں بیت المقدس میں اکٹھے ہوتے ہیں اور روزے رکھتے ہیں، لیکن حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ جیسے عظیم محقق علماء نے ان روایات کو صحیح قرار نہیں دیا۔ وہ ان جیسی روایات کے بارے میں لکھتے ہیں کہ یہ ان اسرائیلی روایات میں سے ہیں جن کی نہ تصدیق کی جا سکتی ہے اور نہ ہی تکذیب۔ اب ہم ایک سٹیٹمنٹ بائبل سے آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں جس میں درج ہے کہ وہ آگے چلتے اور باتیں کرتے جاتے تھے کہ دیکھو ایک آتشی رت اور آتشی گھوڑوں نے ان دونوں کو جدا کر دیا اور ایلیا بگولے میں آسمان پر چلا گیا۔ یہ بیان بائبل کے باب سلاطین میں آیا ہے۔ بہرحال احادیث مبارکہ میں حضرت الیاس علیہ السلام کے زندہ ہونے اور اس دنیا میں موجود ہونے کا واضح طور پر اشارہ کہیں موجود نہیں ہے، اور اس سلسلے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی تعلیمات پر عمل کیا جائے کہ حضرت الیاس علیہ السلام کی زندگی کی نہ تصدیق کی جائے نہ کہ تکذیب۔ معارف القرآن جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 472۔ اب ہم ذکر کرتے ہیں چوتھے نبی علیہ السلام کا جو کہ زندہ ہیں۔ ان حضرت کا نام حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام ہے۔ آپ علیہ السلام نہایت متقی اور عبادت گزار اور خلوت نشیں ہستی تھے۔ آپ علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو تبلیغ کی، لیکن آپ کی قوم بھی ایمان نہ لائی اور آپ علیہ السلام نے بابل سے ہجرت فرمائی، اور آپ اپنے پیروکاروں یعنی وہ لوگ جو آپ پر ایمان لے آئے تھے، جنہوں نے آپ کی دعوت پر
ایمان قبول کیا تھا انہیں لے کر مصر کی جانب ہجرت فرما گئے۔ معارف القرآن تفسیر کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے 1000 سال بعد پیدا ہوئے۔ اللہ نے آپ کو نبوت عطا فرمائی اور کئی صحائف بھی آپ علیہ السلام پر نازل ہوئے۔ آپ کو علم نجوم اور علم حساب بطور معجزہ عطا کیے گئے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام وہ پہلی ہستی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے قلم کے ذریعے لکھائی کی اور آپ پر 23 صحائف بھی نازل ہوئے۔ بعض تاریخ دانوں نے لکھا ہے کہ اہرام مصر فرعون کے دور میں نہیں بنے بلکہ حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں اہرام مصر کی تعمیر ہوئی تھی، واللہ عالم۔ بخاری اور مسلم کی حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب معراج کے موقع پر حضرت ادریس علیہ السلام کو چوتھے آسمان پر دیکھا۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ سے مروی ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے ملک الموت سے فرمایا کہ میں موت کا مزہ چکھنا چاہتا ہوں، کیسا ہوتا ہے، تم میری روح قبض کر کے دکھاؤ۔ ملک الموت نے اس حکم کی تعمیل کی اور آپ علیہ السلام کی روح قبض کر کے اسی وقت آپ کی طرف لوٹا دی اور آپ زندہ ہو گئے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ مجھے جہنم دکھاؤ تاکہ خوف الہی ہو، چنانچہ یہ بھی کیا گیا۔ جہنم کو دیکھ کر آپ علیہ السلام نے داروغہ جہنم سے فرمایا کہ دروازہ کھولو، میں اس دروازے سے گزرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور آپ اس پر سے گزر گئے۔ پھر آپ نے ملک الموت سے فرمایا کہ مجھے جنت دکھاؤ، وہ آپ کو جنت میں لے گئے۔ آپ دروازوں کو کھلوا کر جنت میں داخل ہوئے۔ تھوڑی دیر انتظار کے بعد ملک الموت نے کہا اب آپ اپنے مقام پر تشریف لے چلیے۔ اس پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اب میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، تو موت کا مزہ میں چکھ ہی چکا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، کہ ہر شخص کو جہنم پر گزرنا ہے، تو میں گزر چکا، اب میں جنت میں پہنچ گیا۔ اور جنت میں پہنچنے والوں کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا ہے وَمَا هُم مِّنْهَا بِمُخْرَجِينَ، کہ جنت میں داخل ہونے والے جنت سے نکالے نہیں جائیں گے۔ اب مجھے جنت سے چلنے کے لیے کیوں کہتے ہو؟ اس پر اللہ رب العالمین نے ملک الموت کو حکم بھیجا کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے جو کچھ کیا میرے اذن سے کیا اور وہ میرے ہی اذن سے جنت میں داخل ہوئے، لہٰذا تم انہیں چھوڑ دو، وہ جنت ہی میں رہیں گے۔ چنانچہ حضرت ادریس علیہ السلام آسمانوں کے اوپر جنت میں ہیں اور زندہ ہیں۔ حوالہ تفسیر طبری۔ معزز سامعین، اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔